قرآن مجید میں وضو کا طریقہ، سورۃ المائدہ آیت 6، آیت کے ترجمے کے آخری حصے کو آپ دیکھیے، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، یہ طہارت، یہ وضو، یہ غسل، یہ تیمم، یہ سب کچھ کیا ہے؟ نعمت ہے، ہمارے دین کی پہچان ہے، تاکہ تم شکر گزار ہو۔ اس سے شکر گزاری بھی آتی۔ دل کا ہلکا انسان جو ہوتا ہے نا، وہی شکر گزار ہوتا ہے۔ جس کے دل پہ بوجھ ہوتے ہیں اس کو شکریہ کرنا، کسی کو دعا دینا بڑا ہی مشکل کام لگتا ہے۔ بہرحال، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ اور اپنے ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو، ایلبوز تک، اور اپنے سروں کا مسح کرو، اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لو، اور اگر جنبی ہو تو غسل کر لو۔ صرف وضو سے کام نہیں پھر چلے گا، حیض سے پاک ہو رہے ہو یا جماع سے فارغ تو اس وقت غسل کرو، اور اگر تم بیمار ہو یا کسی سفر پر ہو، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، مباشرت جو جماع کے بغیر ہوتی، پھر کوئی پانی نہ پاؤ، پانی نہیں، اور نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو پاک مٹی کا قصد کرو، تیمم کر لو، بس اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو۔ چہروں اور ہاتھوں، پاؤں کا ذکر نہیں، سر کا ذکر نہیں۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی کرے، لیکن وہ چاہتا کہ تمہیں پاک کرے، اسی لیے پانی نہ ہو تو مٹی استعمال کرو، وضو نہ کر سکو تو تیمم کرو، اور تاکہ وہ اپنی نعمت تم پر پوری کرے، تاکہ تم شکر گزار بنو، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جب انسان ان اصولوں پر عمل کرتا ہے تو پھر بار بار زبان سے الحمدللہ اور دل میں بھی شکر گزاری آتی، اور یہی چیز انسان کے دل کے سکون اور راحت کا باعث بن جاتی، زندگی سے غم اور دکھ اور کمی اور پریشانیاں جو ہے وہ دور ہونے لگتی۔ وضو کا تفصیلی طریقہ، اب یہ ہے اہم ترین حصہ۔ اس کا کچھ تو میں نے مختصراً پچھلی دفعہ بتایا تھا، لیکن آج اس کی ڈیٹیل بتاؤں گی، اور اس کے مطابق آپ اپنے وضو کو چیک کیجئے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے بسم اللہ پڑھنا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں، اور جو شخص وضو کے شروع میں اللہ تعالیٰ کا نام نہ لے، بسم اللہ نہ پڑھے، اس کا وضو نہیں۔ دل میں نیت ہوگی اور بسم اللہ زبان سے جو پڑھی جائے گی، اس سے وضو کا آغاز ہوگا۔ لیکن مشکل یہ ہو گئی ہے کہ ہمارے وضو کے مقامات غسل خانے کے اندر ہوتے ہیں، واش روم میں، ایک ہی کمرے میں ٹوائلٹ بھی، ایک ہی کمرے، باتھ ٹب بھی وہیں، سنک سب کچھ وہیں، بلکہ وارڈ روم وہیں، بیڈ روم چھوٹا ہوتا ہے اور واش روم بڑا، میک اپ اور کلر کرنا، ہر چیز کا اسٹیشن ایک ہی جگہ ہے۔ جی بک شیلف، یہ سب دیکھ کے مجھے کبھی سمجھ نہیں آتی کہ انسان کی عقل کو کیا ہو گیا۔ کم از کم گندگی کا مقام تو الگ کر دیتے، باقی سب کچھ تو ایک جگہ ہو ہی سکتا ہے، یعنی وضو کی جگہ، بک شیلف، جوتوں کی جگہ، کپڑوں کی جگہ، باقی سب چیزیں ایک جگہ ہو سکتی، لیکن پیشاب کی جگہ جو ہے اس کو بہرحال بند اور الگ ہونا چاہیے، کیونکہ شیاطین کا بسیرا ہوتا ہے۔ بہرحال اب ظاہر بلڈر جو بنا کے دیں گے وہی آپ کو لینا پڑے گا، لیکن ہمارے یہاں سوچ میں نہیں ہوتی، آپ اندر اپنی مرضی کی چینجز تو کرا ہی سکتے ہیں جب گھر بن رہا ہوتا ہے، لیکن اس وقت چونکہ علم نہیں ہوتا، سوچ نہیں ہوتی، تو پھر جو بھی مل گیا ٹھیک ہے جی، کراہت بھی آتی، لیکن بس مجبوری ہوتی۔ بہت سمپل ہے، جس طرح بعض لوگوں نے تھوڑا سا اس کو ایک دیوار دی ہوتی ہے تو ایک کی بجائے دو دے دیں اور اس میں دروازہ رکھ دیں، چاہے ایک ہی چھت کے اندر ہو، یعنی ایک کونے میں بنا لیں لیکن اس کو دو طرف سے بند کر دیں، یعنی اس کے اندر جب جائے تو وہ چاروں طرف سے بند ہو، کیونکہ بعض اوقات کسی اور کو بھی اندر کوئی چیز لینے کے لیے آنا جانا پڑتا ہے، تو ایک ناپسندیدہ صورتحال میں۔ تو اب بسم اللہ کیسے پڑھیں؟ اب یہ ڈائلیما ہے، بیت الخلاء میں کس طرح بسم اللہ پڑھی جائے نہ پڑھی جائے، باہر نکل کے پڑھی جائے، پھر اندر جایا جائے، کریں تو کریں کیا؟ اللہ تعالیٰ کے نام کی تعظیم کی وجہ سے قضاء حاجت کی جگہ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ناپسندیدہ ہے، جو کہ نجس جگہ ہے اور شیاطین کے رہنے کا ٹھکانہ ہے، شیاطین کے رہنے کا ٹھکانہ۔ تو اس صورت میں جب بیت الخلاء میں وضو کرنا ہو تو انسان داخل ہونے سے پہلے ہی بسم اللہ پڑھ لے، ٹھیک ہے؟ باہر ہی ہے نا ابھی اسٹیپ، وہیں بسم اللہ پڑھ کے اندر داخل ہو، اور اگر بھول جائیں یا یہ کہ غسل خانہ بڑا ہے، کموڈ ایک طرف ہے اور صاف ہے، اس پہ کوئی غلاظت بظاہر نظر نہیں آ رہی، تو ایسی صورت میں شیخ بن باز کہتے ہیں کہ اگر ضرورت پیش آ جائے تو غسل خانے میں وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور اس کیفیت میں وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھ لیں، دل میں پڑھ لیں، کیونکہ بعض اہل علم کے نزدیک بسم اللہ پڑھنا واجب ہے، اور اکثر کے نزدیک اس کی تاکید آئی ہے، یعنی بعض نے تو یہ کہا کہ وضو ہوتا ہی نہیں اگر بسم اللہ نہیں پڑھی، لیکن تاکید تو بہرحال اس کی ہے۔ تو بسم اللہ پڑھنے سے کراہت ختم ہو جائے گی، کیونکہ جب بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت ہو تو پھر کراہت دور ہو جائے۔ اچھا، اور انسان کو وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنے کا حکم ہے، اس لیے بسم اللہ پڑھ لے اور اپنے وضو کو مکمل کر لے۔ جو بسم اللہ پڑھنا بھول جائے وہ کیا کرے؟ ظاہر سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ پڑھنا واجب ہے، لیکن اگر بھول جائے تو پڑھنا ساقط ہے، دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں۔ اگر مسلمان وضو کر لے اور بسم اللہ نہ پڑھے تو اس کا وضو درست ہوگا، لیکن اس نے خود کو اس ثواب سے محروم کر لیا
جو سنت کو پورا کرنے سے ملنا تھا، اور مسلمان کے لیے زیادہ محتاط بات یہی ہے کہ وہ وضو کرتے ہوئے بسم اللہ نہ چھوڑے۔ ابھی ہم نے پیچھے بات کی نا کہ جو صحیح مکمل وضو کرے، تو مکمل وضو میں بسم اللہ شامل ہے، لیکن بسم اللہ ایسا رکن نہیں ہے کہ اگر بھول گیا یا نہیں پڑھ سکا تو پھر اس سے وضو ہی نہیں ہوا، یہ تو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر درمیان میں یاد آ جائے تو پھر کیا کرے؟ یعنی بعض اوقات آدھا وضو ہو گیا، اب بسم اللہ یاد آ گئی، اوہ بسم اللہ نہیں پڑھی، اب کیا کرے؟ پڑھ لے۔ شیخ ابن باز کہتے ہیں اگرچہ وہ غسل خانے میں بھی ہو تو ان حدیث پر عمل کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لے۔ اگر غسل خانے سے باہر نکل کر وضو کرنا ممکن ہو تو ایسا ہی کرے، کچن میں کر لے، اور پھر اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ وہ وضو کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لے، یعنی بیچ میں بھی پڑھ سکتا ہے۔ اور اگر وہ غسل خانے میں ہو اور اللہ کا ذکر کر لے تو یہ حرام نہیں ہے، لیکن بعض اہل علم کے نزدیک مکروہ ہے ایسا کرنا، کیونکہ اللہ کے نام کی عظمت کے خلاف ہے کہ گندی جگہ پر اس کا نام لیا جائے۔ لیکن اگر ضرورت پیش آ جائے تو مکروہ ہونا ختم ہو جائے گا، جیسے کہ وضو کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھ۔ اگر کوئی بسم اللہ پڑھنا ہی بھول جائے یا اسے مسئلے کا علم ہی نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس کا وضو صحیح ہوگا، لیکن جان بوجھ کے ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ضرورت نہیں ہے، کیا فرق پڑتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ غسل خانے میں ہونے کے باوجود بھی وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ بسم اللہ کی بہت شدید ضرورت ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ وضو میں سب سے پہلا کام کیا ہے؟ بسم اللہ۔ کب پڑھتے ہیں یہ بسم اللہ؟ وضو کے شروع میں۔ اگر وضو کی جگہ ٹوائلٹ کے اندر ہی ہے، ایک ہی روم میں ہے، تو اس صورت میں بسم اللہ کہاں پڑھی جائے؟ باہر پڑھ کے اندر داخل ہوا جائے۔ یعنی بے شک آپ نے پہلے یعنی کہ ٹوائلٹ استعمال کرنا ہے، بسم اللہ پڑھ کے اندر داخل ہو جائے اس نیت سے کہ میں نے وضو بھی کرنا ہے، اور پھر ٹوائلٹ استعمال کر کے پھر آپ وضو کر لیں۔ اگر باہر سے پڑھنا بھول گیا اور جب وضو کرنے لگے ہاتھوں پہ پانی ڈالنے لگے تو یاد ہے تو کیا کرے؟ پڑھ لے، ٹھیک ہے۔ اگر بسم اللہ پڑھنا بھول ہی گیا سرے سے تو کیا وضو ہو گیا؟ ہو گیا، واضح۔ نمبر 2، ہاتھ دھونا۔ ہاتھ دھونا، مقدام بن مادی کرب کندی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وضو کا پانی لایا گیا۔ کیا لایا گیا؟ وضو لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، پس آپ نے اپنی دونوں ہتھیلیاں 3 بار دھوئیں۔ یہ دونوں ہتھیلیاں 3 بار، ان کو ہتھیلی کہا جاتا ہے، اور ہاتھ جو ہے وہ سارے کے اوپر اطلاق ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہتھیلی جو ہے اتنا حصہ، اور پہلے دائیں پھر بائیں، ٹھیک ہے، پہلے دایاں پھر بائیں پھر دایاں۔ وضو کی ابتدا ہاتھ سے کرنا۔ عبد الرحمن بن جبیر بن نفیر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ابو جبیر کندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے وضو کا پانی لانے کا حکم دیا اور فرمایا ابو جبیر وضو کرو۔ ابو جبیر نے منہ سے وضو کرنا شروع کر دیا، یعنی ہاتھ سیدھا منہ دھویا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا اپنے منہ سے شروع نہ کرو، کیونکہ کافر اپنے منہ سے شروع کرتا ہے، یعنی وہ پہلے ہتھیلیاں نہیں دھوتے، ڈائریکٹ چہرے سے۔ اس زمانے میں وہاں لوگ ایسا کرتے ہوں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا پانی منگوایا اور اس ترتیب سے وضو کیا کہ اپنے ہاتھ دھوئے حتیٰ کہ ان کو صاف کیا، پھر کلی کی اور سو آن۔ دائیں جانب سے وضو کرنا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام میں جہاں تک ممکن ہوتا دائیں جانب سے شروع کرتے، یعنی دائیں جانب سے شروع کرنے کو پسند کرتے تھے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ کنگھی کرنے اور وضو کرنے میں بھی، یعنی وضو کا خاص طور پر ذکر آیا ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا جب تم لباس پہنو اور جب تم وضو کرو تو اپنی دائیں جانب سے شروع کیا کرو۔ جیسے آپ نے پاجامہ پہنا ہے، جراب پہنی ہے، جوتا پہنا ہے، تو کیا کرو؟ دائیں جانب۔ وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَؤْا بِأَيْمَانِكُمْ، یعنی دائیں ہاتھ سے شروع کیا جائے پھر بایاں ہاتھ دھویا جائے۔ ہاتھوں کی صفائی میں مبالغے کا حکم۔ مبالغہ کہتے ہیں یعنی اچھی طرح، خوب۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم طہارت والے پانی کے ساتھ انگلیوں کو مبالغے کے ساتھ دھو گے ورنہ آگ انہیں خوب جلائے گی، یعنی انگلیوں کو اچھی طرح دھویا جائے، یعنی اچھی طرح ان کے اندر کے حصے بھی دھوئے جائیں تاکہ کوئی چیز اندر جمی ہوئی نہ رہ جائے۔ اور اب آپ دیکھیں کہ ہاسپٹلز وغیرہ میں جو ہاتھ صاف کرنے یا دھونے کا طریقہ لکھا ہوتا ہے خصوصاً ڈاکٹر اور نرسز کے لیے، تو اس میں انگلیوں کے جو بیچ کے یہ جو درمیان کے حصے ہیں ان کو خاص طور پر دھونے کا طریقہ بتایا گیا کہ ان میں سے کوئی چیز بھی چھوٹے نہ، ٹھیک ہے۔ غسل البراجم کہتے ہیں اس کو، انگلیوں کے پور اور جوڑ دھونا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 چیزیں فطرت ہیں، مونچھیں کتروانا، داڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ناخنوں کا کاٹنا، جوڑ دھونا، بغل کے بال اکھیڑنا، زیر ناف بال صاف کرنا ریزر وغیرہ سے، پانی سے استنجا کرنا۔ براجم جو ہے یہ برجمہ کی جمع ہے،
یہ انگلیوں کے پوروں میں گریں ہوتی ہیں جن میں میل جمع ہو جاتی. یہ انگلیوں کے جوڑ ہوتے ہیں جو انگلیوں کے جڑوں کے درمیان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی دونوں چیزیں اس میں شامل ہیں. یہ جوڑ ہے نا انگلی کا, اس کا پچھلا حصہ, اس کے اندر بھی کچھ پھنسا ہو سکتا ہے. آپ اپنے خواتین خصوصاً ینگ صاف ستھرے ہاتھوں کو مت دیکھیں, وہ جو مزدور کام کرتے ہیں اور جو لوگ ہینڈی مین ہوتے ہیں اور خصوصاً ہیوی ہاتھ ہوتے ہیں جن کے, اور ان کے بھاری بھاری ہاتھوں میں یہ بڑی بڑی جھریاں ہوتی ہیں اور ان کے اندر بھی کچھ نہ کچھ جمع ہو جاتا ہے. تو یعنی ہمارا دین تو سب کے لیے ہے نا. اگر آپ کے لیے مجھے تو ضرورت نہیں محسوس ہوتی, میں تو ٹھیک ہے صاف ہے, تو کچھ نظر نہیں آ رہا, تو بعض اوقات آٹا لگ جاتا ہے, آٹا تو ناخنوں پر بھی لگ جاتا ہے. تو کوئی بھی چیز لگی ہو تو اس کو خوب مل کے دھونا چاہیے. انگوٹھی کی جگہ دھونا, یعنی انگوٹھی کو بھی گھما لیں. ابن سیرین وضو کرتے وقت انگوٹھی کی جگہ بھی دھویا کرتے تھے. ٹھیک, اب یہ ہو گیا دوسرا حصہ, ہاتھ دھونا. کیسے دھوئیں گے, کتنی بار دھوئیں گے؟ 3 دفعہ. کون سا ہاتھ پہلے دھوئیں گے؟ دائیں جانب, پھر بایاں. کتنی دفعہ دھوئیں گے؟ 3 بار. اور پھر اس میں خاص احتیاط کریں گے, پوروں کی, جوڑوں کی, انگلیوں کے بیچ کے حصوں کی خوب مل کے دھوئیں گے تاکہ کوئی حصہ بھی ناخنوں کے آس پاس, کوئی آٹا, کوئی نیل پالش, کوئی چیز باقی نہ رہے. ٹھیک ہے, اوکے. جی استاذہ, یہ بسم اللہ کا پوچھنا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا پڑھنا ہے یا صرف بسم اللہ کہنا ہے؟ جی اچھا سوال ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم سارا نہیں پڑھنا, بسم اللہ کافی ہے. دعا تو پڑھتے ہی جاتے ہیں, جب ساتھ میں ٹوائلٹ ہوتا ہے تو وضو بھی وہیں کرنا ہے, اور آپ کو جو ہے وہ بھی پوری کون سی دعا پڑھ کے جاتے ہیں؟ ٹوائلٹ جانے کی دعا بسم اللہ. وہ تو اللہ میں نہیں, وہ تو الگ دعا ہے, بسم اللہ الگ ہے. اور جو وضو کے بعد کی دعا ہے وہ باہر نکل کے پڑھیں. استاد میرا سوال مسواک سے تھا. مسواک کا بھی یوز کرنے کا کوئی اسپیشل طریقہ رکھنے کا؟ مسواک میں جو سب سے آسان مسواک ہے وہ زیتون کی شاخ ہے. اس کا آگے سے وہ جو برش ہے وہ بھی بہت اچھا بنتا ہے, ٹنگ پر بھی بہت اچھا پھرتا ہے, اس میں کانٹے بھی نہیں ہوتے کہ منہ کے کسی حصے کا زخمی ہونا ہو. لیکن اب یہاں معلوم نہیں کون سا اویلیبل ہے, جو بھی اویلیبل ہو اس کے اگلے حصے کو تھوڑا بھگو لیں. جی پیلو کی مسواک خاص طور پر بہت اچھی ہوتی ہے. اگلے حصہ اس کا رات بھر بھگو دیں اور صبح اگر تھوڑا چبا کے اس کا برش پھر بنا لیں تو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. اسپیشلی استاد اس کے کئی مسائل بھی تھے, رکھنے کا طریقہ کوئی بھی, یہ سب تکلفات ہیں, کوئی مسائل نہیں ہے, نہ اس کے سائز کا کوئی ہمیں بتایا گیا ہے. اب آپ دیکھیں نا, اگر کہتے ہیں ایک بالش مسواک ہوتا ہے جو چھوٹا ہو جائے تو کیا پھینکتے جاؤ, اگر اتنا مہنگا ملے اور یہ ملے بھی نہ. استاذہ جیسے باتھ روم میں ہم داخل ہوتے ہیں تو یہاں پر تو ڈبلیو سے زیادہ تر سٹنگ کا موڈ ہے, تو کیا اس کا ڈھکن بند کرنے سے بھی تھوڑا فاقہ ہوتا ہے؟ جی فائدہ ہوتا ہے, لیکن بعض اوقات یہ ہے کہ گھر میں صرف ہم نہیں ہوتے اور لوگ بھی ہوتے ہیں تو وہ کھلا بھی رہ سکتا ہے. استاذہ ٹوتھ برش جو ہے وہ کس حد تک اس کا مطلب نعم البدل ہے مسواک کا؟ اعلیٰ درجہ تو مسواک ہی کا ہے, نمبر 2 درجہ پھر ٹوتھ برش کا ہوتا ہے. اگر ٹوتھ برش کیا ہے اور وضو کر لیا تو فائدہ تو ہوگا انشاءاللہ, تو نہ ہونے سے بہتر ہے. ہاں جی, میں بعض دفعہ ایسے بھی کرتی ہوں کہ ٹوتھ برش کر کے مسواک پھر ہلکی سی مار دیتی ہوں منہ میں تاکہ سنت پوری ہو جائے. ٹھیک ہے. نیل پالش سے ناخن خشک رہ جاتے ہیں کیونکہ وہ اس پر لیئر بنا دیتی ہے. ویسے بھی لانگ ٹرم نیل پالش لگانا جو ہے نا صحت کے لیے بھی اچھا نہیں, کیونکہ ہمارے ناخن بھی سانس لیتے ہیں اور ان کا ہم سانس بند کر دیتے ہیں پینٹ کر کے ان کو. جی وضو نہیں ہوتا, بس مہینے میں 4-5 دن لگا لے. کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا فطرت سے تعلق رکھتا ہے. یہ 2 عربی کے لفظ بھی یاد کر لیجئے, المضمضہ والاستنشاق, اور ایک استنثار بھی ہوتا ہے, یہ لکھا ہوا سامنے, مضمضہ والاستنشاق اور استنثار. ٹھیک ہے, مضمضہ کہتے ہیں کلی کرنے کو, منہ میں پانی ڈال کے اس کو باہر نکالنا. استنشاق ہوتا ہے ناک میں پانی چڑھانا, بس وہ ساتھ ہی نکل آتا ہے. لیکن استنثار ہوتا ہے پانی چڑھا کے اس کو جھاڑنا بھی, ناک جھاڑنا. ٹھیک ہے, ایک ہی چلو سے دونوں کام, پانی خود ہی کم لگے گا. ایک دفعہ پانی لیا, اسی سے کلی کی اور اسی سے ناک میں پانی چڑھا دیا, پھر دوسری دفعہ پانی لیا, اسی سے کلی, اسی سے ناک میں پانی, تیسری دفعہ پانی. ٹھیک ہے, 3 دفعہ پانی لیا جائے گا, لیکن کلی اور ناک میں دونوں میں کٹھا ہی ایک ہی چلو سے ہو جائے گا. عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے برتن سے اپنے دونوں ہاتھوں پہ پانی انڈیلا اور ان کو دھویا, پھر دھویا, یا یوں کہا کہ ایک ہی چلو سے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا, 3 بار ایسا کیا. عبد خیر کہتے ہیں میں نے علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ ایک کرسی لائی گئی, آپ اس پر بیٹھے, پھر پانی کا ایک کوزہ لایا گیا, آپ نے اپنا
ہاتھ 3 بار دھویا، پھر کلی کے ساتھ ہی ناک میں بھی پانی چڑھایا، دونوں ایک چلو کے ساتھ. یہ ہے ایک طریقہ، اور اس میں جو اسناد ہیں وہ زیادہ مضبوط ہیں اور بہتر طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ دونوں کاموں کے لیے علیحدہ علیحدہ پانی لینا، پہلے 3 دفعہ کلی کرنا، پھر 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالنا. شقیق بن سلمہ نے کہا کہ میں نے علی اور عثمان رضی اللہ عنہم کو دیکھا کہ انہوں نے اعضائے وضو کو 3 دفعہ دھویا، پھر دونوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح وضو کیا تھا، اعضائے وضو کو 3 دفعہ دھویا. اور شقیق نے بیان کیا کہ ان دونوں نے کلی علیحدہ کی تھی اور ناک میں علیحدہ پانی ڈالا تھا. تو یہ طریقہ بھی غیر مسنون نہیں ہے، اگرچہ پہلا طریقہ زیادہ بہتر ہے. اس حدیث کو حافظ زبیر علی زئی نے حسن لذاتی ہی کہا ہے. علم الحدیث اگر آپ نے پڑھا ہو تو اس میں حسن اور حسن لذاتی ہی اور حسن لغیری ہی، حسن کی 2 قسمیں آتی ہیں نا. ناک میں اچھی طرح پانی چڑھانا. لقیط بن صبرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے وضو کے بارے میں بتائیں، تو آپ نے فرمایا وضو خوب اچھی طرح کیا کرو اور انگلیوں کے درمیان خلال کیا کرو اور ناک میں خوب پانی چڑھایا کرو، سوائے اس کے کہ تم روزے سے ہو. روزے سے ہو تو پھر کیوں نہیں زیادہ ناک میں پانی چڑھانا، حلق میں چلا جائے گا. حلق سے کہاں چلا جائے گا؟ پیٹ میں. تو کوئی چیز جو پیٹ میں اترے اس سے روزہ خراب ہو جاتا ہے. اچھا، اب یہ جو دونوں طریقے میں نے آپ کو بتائے ہیں، کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کے اور صاف کرنے کے، یہ اس لیے بتانا ضروری تھا کہ آپ ان میں سے جو بھی طریقہ اختیار کریں وہ آپ کی چوائس پر ہے. لیکن ہم بہت جلد ججمنٹل ہو جاتے ہیں اور دوسروں کو غلط ثابت کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اگر علم ہوتا ہے تو پھر انسان سے یہ نقص دور ہو جاتا ہے اور دین میں ایک وسعت بھی آتی ہے. بہت سے جھگڑے تو وہیں شروع ہو جاتے ہیں، میاں بیوی کا جھگڑا ہو یا کہیں لوگوں کے درمیان آپ وضو کر رہے ہیں اور کچھ نہیں تو بدگمانی لے کے تو ضرور اٹھیں گے کہ کیسے جاہل لوگ ہیں، انہیں یہ نہیں پتا کہ کلی کیسے کرتے ہیں. خصوصاً جب آپ حج پہ جاتے تو اس وقت تو خوب موقع ملتا ہے کیونکہ آپ بہت حد تک پرائیویسی رکھ ہی نہیں پاتے. وہاں تو وضو بھی آپ کو لوگوں کے سامنے کرنا اور نمازیں بھی لوگوں کے سامنے پڑھنی ہے، تو سارا وقت لوگوں کی گفتگو بھی مذہبی ہوتی ہے. تو مذہبی گفتگو میں عموماً پھر جھگڑے والے پہلو زیادہ ہوتے ہیں. تو اگر آپ کو پتا ہوگا بھائی اس کی گنجائش ہے تو پھر آپ دوسروں کی زیادہ خبر نہیں لیں گے. ناک جھاڑنا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی وضو کرے تو اپنے ناک میں پانی ڈالے اور اسے جھاڑے، اس سے بہت سی گندگی جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے جو سانس لیتے ہوئے بالوں کے ساتھ ناک کے اٹک جاتی. ایک اور حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، پھر انہوں نے کچھ احادیث بیان کی اور ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی وضو کرے تو اپنے دونوں نتنوں سے ناک میں پانی کھینچے پھر ناک جھاڑے. پانی کھینچنا جو ہے یہ بھی بہت سی بیماریوں کا علاج ہے. خاص طور پر ایک چھوٹا سا ٹوٹکا ہے کہ جب زکام شروع ہو رہا ہو یا ایون بہت بہہ بھی رہا ہو تو دوائیوں سے اس کو زیادہ اتنا فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ جو ایک شروع ہو گیا ہے اس نے اب اپنے انتہا کو پہنچنا، لیکن کمفرٹ کے لیے انسان کچھ چیزیں کرتا ہے. تو اگر آپ اس میں بھی پانی خوب ناک میں چڑھا کے ناک صاف کرتے ہیں تو بہت جلدی آرام آ جائے گا آپ کو انشاءاللہ. اول تو یہ کہ اگر عمومی عادت ہے ناک پراپر صاف کرنے کی تو یہ جو ENT کے امراض ہیں ان سے آپ بچ جائیں گے انشاءاللہ. جو شخص ہر روز صبح حلق تک مسواک سے اپنا ٹوتھ برش سے نہ کریے گا، حلق تک اپنا سب کچھ صاف کرتا ہو اور ناک اچھی طرح صاف کرتا ہو تو اس کو ایسی بیماریاں لگیں گی کم. اور اگر ہو گئی ہے کوئی اور کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ تعالی افاقہ بھی جلد ہوگا، کیونکہ ہمارا دین جو چیزیں ہمیں بتاتا ہے نا اس میں ہماری آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا کا بھی فائدہ ہے. بائیں ہاتھ سے ناک جھاڑنا یعنی پانی ڈالیں گے دائیں ہاتھ سے، تو اس دن کسی نے سوال کیا تھا پانی ڈالیں گے دائیں ہاتھ سے اور ناک جھاڑیں گے بائیں ہاتھ سے، کیونکہ جب آپ ڈال رہے ہیں نا پانی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو آپ کا ہاتھ گندا نہیں ہوتا، لیکن جب آپ جھاڑتے ہیں تو گندا ہوتا ہے. تو ہر گندے کام کے لیے لیفٹ ہینڈ رکھا گیا. حضرت علی سے مروی ہے انہوں نے وضو کا پانی منگوایا، پھر اس سے کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا اور اپنے بائیں ہاتھ سے جھاڑا. بس انہوں نے اس طرح 3 مرتبہ کیا اور پھر فرمایا یہ ہے اللہ کے نبی کا وضو. ٹھیک ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کلی یا ناک دھوئے بغیر وضو مکمل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. شیخ صالح الفوزان کہتے ہیں جو اپنا چہرہ دھو لے لیکن کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا چھوڑ دے یا ان میں سے کسی ایک کو بھی ترک کر دے تو اس کا وضو صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ منہ اور ناک چہرے میں شامل ہے. جب قرآن میں آتا ہے نا اپنا منہ دھو لو یعنی چہرہ دھو لو، تو یہ منہ بھی چہرے کے اندر ہی ہے نا، چہرے کے ساتھ ہی ہے، یہ الگ تو نہیں کوئی چیز. اسی طرح ناک بھی چہرے کے اندر ہی شامل ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی بھی کی اور ناک میں بھی پانی چڑھایا. تو اب آپ کو کلی اور ناک میں پانی چڑھانے کا طریقہ آگے دونوں طریقے ہیں. افضل طریقہ ایک ہی چلو سے ہے، لیکن
اگر آپ کو بچپن سے عادت پڑی ہوئی تو 60 سال کی عمر میں شاید عادت تبدیل کرنا مشکل ہو، مگر کچھ لوگ واقعی محنت کرتے ہیں اور وہ کرتے 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 کامیاب ہو جاتے ہیں، کیونکہ پرانی عادتوں کو بدلنا ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے. ہم عادت کے غلام ہوتے ہیں، ہم سوچتے تھوڑی ہیں، ہم وہ اچانک کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اور روٹین میں وضو چکے دن میں 5 دفعہ کرنا ہوتا ہے، اتنا مشینی وضو ہے ہمارا کہ اس میں ہم ذرا بھی سوچتے نہیں ہیں، یہ ٹھہرتے نہیں ہیں، بس جلدی جلدی کر کے باہر آ جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں انسان اگر عادت ڈالے تو انشاءاللہ یہ افضل وضو ہے دوسرے سے. چوتھی چیز ہے چہرہ دھونا. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ دھو لو، یعنی چہرہ. اب یہ چہرہ کہاں سے کہاں تک ہے؟ یہ جہاں سے آپ کے بال شروع ہو رہے ہیں نا، یہ پورا ماتھا چہرے میں شامل ہے. یہ جہاں تک آپ کے بال آ رہے ہیں، یہ سب یعنی ساری خالی جگہ چہرے میں شامل. اور یہ سارے حتیٰ کہ یہ کان کی جو لو ہے، یعنی یہ حصہ نا جہاں سے کان شروع ہو جاتا ہے، یہ سب حصہ چہرے میں شامل ہے. اور یہ تھوڑی بھی چہرے میں شامل. ٹھیک ہے، یعنی جتنا بھی حصہ آپ کے بالوں اور کان اور اس کے بیچ میں ہے انکلوڈنگ چن، یہ چہرے میں شامل ہے. عامر بن یحییٰ مازنی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اور وہ عامر بن یحییٰ کے دادا ہے، کیا آپ مجھے دکھا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح وضو کیا کرتے تھے؟ تو عبداللہ بن زید نے کہا ہاں. پھر انہوں نے پانی منگوایا اور اپنے ہاتھوں پر ڈالا اور ان کو 2 مرتبہ دھویا. پھر 3 مرتبہ کلی کے لیے منہ میں اور ناک میں پانی ڈالا. پھر اپنا چہرہ 3 بار دھویا. ٹھیک ہے. داڑھی کا خلال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی کا خلال کرتے تھے. چہرہ جہاں تک بال ہے وہاں تک دھونا، اور نیچے جو حصہ ہے اس میں صرف ہاتھ پھیرنا. جیسے دانتوں کا خلال ہوتا ہے نا، 2 دانتوں کے بیچ میں سوراخ ڈالنا، تو یہ چہرے کے بالوں پہ یعنی داڑھی کے بالوں میں انگلیاں پھیرنا جو ہے یہ خلال کہلاتا ہے. انس یعنی ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تو پانی کا ایک چلو لے کر اپنی ٹھوڑی کے نیچے داخل کرتے، چن کے نیچے داخل کرتے، پھر اپنی داڑھی کا خلال کرتے اور فرماتے مجھے میرے رب عز و جل نے ایسے ہی حکم دیا ہے. تو خواتین جو ہے وہ ٹھوڑی کو دھوئیں گی، یعنی ٹھوڑی انکلوڈنگ ہے. بازو دھونا. وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنے ہاتھ کونیوں تک دھو لو. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تو پانی کو اپنی کوہنیوں پر گھماتے تھے. پانی کو اپنی کوہنیوں پر گھماتے. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ بازو کس طرح دھوئے جاتے ہیں. 2 طریقوں سے دھوتے ہیں لوگ. ایک تو پانی لیا چلو میں اور اس کو کیا پیچھے، اور دوسرا ہے یہاں سے شروع کر کے پانی کو کوہنیوں پر گھماتے تھے، یہاں سے یہاں لانا. تو آپ دیکھیں کہ میل کس طرف کو نکلے گی، پھر ہاتھوں سے باہر نکل جائے گی. اور اگر آپ یوں کر رہے ہیں تو ساری میل پیچھے کوہنیوں میں آ کے جمع ہو جائے گی. ڈائریکٹ ٹیپ کے نیچے سے بھی آپ کر سکتے. اور اگر آپ نے جیسے چلو بھرا ہے اور چلو کے ذریعے، یا جیسے لوٹا ہے تو لوٹے سے بھی آپ اوپر سے ڈالیں، ٹھیک ہے، اور پھر رکھ کے اس کو مل لیں. اور اگر ٹیپ کے نیچے تو بہت ہی آسانی ہے. اور اگر چلو ہی کہیں سے لے کے بھر رہے ہیں تو ڈال کے وہاں تک لے جا کے تو اس کو گھما کے واپس لائیں اس پانی. صرف یہاں تک نہیں کرے بلکہ گھما کے واپس لائیں. نعیم بن عبداللہ مجمر سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو وضو کرتے دیکھا. انہوں نے اپنا چہرہ دھویا اور اچھی طرح وضو کیا، پھر اپنا دایاں بازو دھویا حتیٰ کہ اوپر بازو کی ابتدا تک پہنچے. اوپر بازو کی ابتدا، ٹھیک ہے. پھر بایاں بازو دھویا حتیٰ کہ اوپر بازو کی ابتدا تک پہنچے. یہ اوپر ہے نا، یہ اوپر ہے، یہ نچلا حصہ ہے، یہ اوپر. بازو دھونے میں مبالغہ. نعیم بن عبداللہ سے روایت ہے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا. انہوں نے اپنا چہرہ اور اپنے بازو دھوئے یہاں تک کہ کندھوں کے قریب پہنچ گئے. یہ مبالغہ ہے، ٹھیک ہے، اوپر تک، کندھوں تک، یہاں تک. یعنی ہر وقت یہ دھونا نہیں، لیکن اگر کبھی آپ کو موقع ہو تو آپ دھو لیں. پھر انہوں نے اپنے پاؤں دھوئے یہاں تک کہ اوپر پنڈلیوں تک لے گئے. پھر کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے میری امت کے لوگ قیامت کے دن وضو کے اثر سے روشن چہروں اور سفید چمکدار ہاتھ پاؤں کے ساتھ آئیں گے، لہٰذا تم میں سے جو اپنی روشنی کو آگے تک بڑھا سکتا تو بڑھا لے. یعنی یہاں تک تو فرض ہے نا، کونیاں انکلوڈیڈ ہے، کونی خشک نہیں ہونی چاہیے. بعض اوقات سردیوں میں اسکن ڈرائی ہو جاتی ہے تو کونیاں جو ہیں اگر ان کو پراپر گھما کے مل کے نہ دھویا جائے تو وہ خشک رہ جاتی ہیں، ٹھیک ہے. تو اگر کوئی اس سے ذرا اوپر تک دھونا چاہے تو اوپر بھی دھو سکتا. مگر ہمارے یہاں تو لوگوں نے شرٹس کی آستینیں اتنی ٹائٹ رکھی ہوئی ہیں کہ کئی لوگ اس پہ مسح بھی کرنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں جرابوں پہ مسح کی اجازت ہے تو اس پہ بھی کر لیتے ہیں. نہیں، جس نے بازو نہیں دھوئے کونیوں تک اس کا وضو نہیں ہوا. یعنی آپ بازو دھوئیں گے کونیوں تک اور کونیوں والے حصے پر پانی گھما کے مل کے اس کو دھوئیں گے
پانی نیچے لائیں گے، چاہے آپ نیچے سے اوپر پانی لے جا رہے ہیں تب بھی ایسے کیجئے، چاہے آپ ڈائریکٹ اوپر سے ڈال رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پانی کو نیچے کی طرف لے آئیے، دھو لیجیے۔ نمبر 6، مسح کرنا، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرنا۔ یہ جو ہے نا، اس میں لوگوں کے بہت سوال ہوتے ہیں۔ سر کے مسح کے مختلف طریقے۔ پہلا طریقہ، دونوں ہاتھوں کو سر کے اگلے حصے سے، دونوں ہاتھ، یہ پورے ہاتھ ہیں، اگلے حصے سے پیچھے لے جانا، پیچھے سے آگے لانا، یہ ایک طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، عامر بن یحییٰ المازنی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے عبداللہ بن زید سے پوچھا، کیا آپ مجھے دکھا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح وضو کیا ہے؟ عبداللہ بن زید نے کہا ہاں، تو انہوں نے وضو کا پانی منگوایا، تو جب سر کا مسح کرنے لگے تو اپنے دونوں ہاتھوں سے سر کا مسح کیا، اس طور پر کہ اپنے ہاتھ پہلے پیچھے لائے پھر آگے لے گئے۔ مسح سر کے ابتدائی حصے سے شروع کیا، پیچھے سے نہیں شروع کیا، آگے سے شروع کیا، پھر دونوں ہاتھ گدی تک، گدی کہتے ہیں یہ گردن کا جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے، گدی تک لے جا کر وہیں سے واپس لائے جہاں سے مسح شروع کیا تھا، پھر پیر دھوئے، ٹھیک ہے۔ مقدام بن مادی کرب سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، جب آپ سر کے مسح پر پہنچے تو آپ نے اپنی دونوں ہتھیلیاں سر کے شروع میں رکھی، سر کے شروع میں رکھی، انہیں گدی تک سر پر پھیرا، پھر انہیں وہیں سے واپس لے آئے جہاں سے شروع کیا تھا۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ، سر کے اگلے حصے سے شروع کرتے ہوئے بالوں کی سمت میں سارے سر کا مسح کرنا، اس طرح کے بالوں کی ہیئت تبدیل نہ ہو، یعنی یوں کر کے نیچے تک لے جانا، نہیں ضروری ہے کہ اس طرح لے جانا، بلکہ اگر آپ نے رائٹ لیفٹ کیا ہو نا، یعنی یہاں رکھ کے سارا، لیکن سارا سر کور ضرور ہو، ٹھیک ہے، اوکے۔ ربیہ بنت معوذ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاں وضو کیا تو پورے سر کا مسح کیا، اوپر سے سر کا مسح شروع کرتے، اوپر سے، ٹھیک ہے، اوپر سے ہر جانب سے بالوں کی لٹوں کے رخ پر ہاتھ پھیرتے، کیونکہ آپ کے بال لمبے تھے، یعنی یہاں سے شروع کرتے اور ہر جانب بالوں کی لٹوں کے رخ پر لے کے جاتے، اوپر سے نیچے، اور آپ بالوں کو ان کی ہیئت سے حرکت نہ دیتے تھے، یعنی کوئی ایسے ایسے کر کے نہیں کرتے تھے یا کوئی ان کو الٹا نہیں کرتے تھے، بلکہ بس سیدھا سیدھا کرتے تھے، ٹھیک۔ اب اس میں مزید دیکھیے گا، یہ بہت مزے کی حدیث ہے، اس میں ایک اور حکم بھی پتہ چلتا ہے۔ ابو عبداللہ سالم سبلان حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں، اور عائشہ رضی اللہ عنہا ان کی امانت داری سے بہت خوش تھی اور ان سے اجرت پر کام کروایا کرتی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے عائشہ رضی اللہ عنہا نے دکھایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وضو فرمایا کرتے تھے۔ انہوں نے 3 دفعہ کلی کی اور ناک جھاڑا اور اپنا چہرہ 3 دفعہ دھویا، پھر اپنا دایاں ہاتھ اور بایاں ہاتھ یعنی بازو 3 دفعہ دھوئے، پھر عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنا ہاتھ سر کے اگلے حصے پر ماتھے کی طرف رکھا اور پیچھے تک پورے سر کا 1 دفعہ مسح کیا، بس۔ پھر انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے کانوں پر پھیرے اور رخساروں پر پھیرے، پیچھے سے واپس نہیں لائی، کیونکہ ہم لوگوں کو صرف ایک طریقہ بتاتے ہیں، پھر وہ ہر ایک سے پوچھتے پھرتے کیسے کرے، بال خراب ہوتے ہیں، صرف پیچھے لے گئی۔ اچھا، سالم کہتے ہیں جب میں مکاتب تھا تو آپ کے پاس آیا کرتا تھا، وہ مجھ سے پردہ نہیں کرتی تھی بلکہ میرے سامنے بیٹھ کر مجھ سے باتیں کیا کرتی تھی، حتیٰ کہ میں ایک دن ان کے پاس آیا اور میں نے کہا اے ام المومنین میرے لیے برکت کی دعا فرمائیے۔ وہ کہنے لگی کیا بات ہے؟ میں نے کہا اللہ نے مجھے آزاد فرما دیا ہے۔ وہ کہنے لگی اللہ تمہارے لیے برکت فرمائے۔ اس کے بعد میرے سامنے پردہ لٹکا لیا اور اس دن کے بعد میں نے انہیں نہیں دیکھا۔ تو غلام سے پردہ نہیں ہوتا نا، تو غلام جب آزاد ہو گیا تو پھر پردہ ہو گیا۔ تو اس طرح حضرت عائشہ نے بہت لوگوں کو سکھایا، کسی کو دودھ پلوایا اور محرم بنایا، یعنی امت کو تعلیم دی۔ تو اپنے بچوں کو بھی آپ وضو کر کے دکھا، یعنی کہ واش روم میں جب منہ اس طرف ہوتا ہے تو کیا دیکھیں کیا کر رہے ہیں کیا نہیں، تو آپ بیٹھ کے آرام سے جب ریلیکس موڈ میں ہو تو ان سے کہیں اچھا کر کے دکھاؤ مجھے، تو کروائیں ان سے، اور پھر ساتھ ساتھ خود کر کے دکھائیں ان کو۔ تیسرا طریقہ، دونوں ہاتھوں کو سر کے پچھلے حصے سے آگے لانا اور آگے سے پیچھے لانا، یعنی شروع کہاں سے کرنا؟ پیچھے سے آگے اور آگے سے پیچھے۔ دیکھیے جب علم کی وسعت ہوتی ہے نا تو دلوں میں بھی وسعت ہوتی ہے، اور لوگ جب ورائٹی آف ویز کے ساتھ کوئی کام کرتے تو آپ ان کو برا بھلا نہیں سمجھتے، ورنہ دل میں ایک بدگمانی اور ایک اپنے علم کی وہ جو ہوتی ہے نا تکبر سا کہ مجھے بہت پتا ہے، اور دوسروں سے بیکار کے جھگڑے، یہ پھر نہیں ہوتے۔ یعنی اگر نہ علم ہو تو پھر ہوتے ہیں، اگر علم ہوتا ہے تو انسان کہتا ہے اس کی رخصت ہے۔ عبداللہ بن زید روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے، ہم نے آپ کے لیے تانبے کے برتن میں پانی نکالا
اس سے آپ نے وضو کیا، 3 بار چہرہ دھویا، 2 بار ہاتھ دھوئے اور سر کا مسح کیا، یعنی بازو 2 بار دھوئے. اس طرح کہ پہلے آگے کی طرف ہاتھ لائے، پھر پیچھے کی جانب لے گئے اور پیر دھوئے. ٹھیک ہے. آپ نے یہ مختلف کیوں طریقے کیے؟ کیونکہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اگلے حصے میں کوئی ایسی تکلیف ہو سکتی ہے یا کوئی ضرورت یا کوئی وجہ ہو سکتی ہے کہ جس سے انسان کو پیچھے سے شروع کرنا پڑے، تو اجازت ہے، رخصت ہے. کچھ لوگوں کے بال ہوتے ہی نہیں، کچھ لوگوں کے بال بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے بال لمبے ہوتے ہیں، کچھ کی چٹیاں ہوتی، کچھ نے کئی $، دے کے بال بنوائے، گنجائشیں موجود ہیں. ٹھیک ہے. پھر ہے کان صاف کرنا. یہ تو تھا سر کے بالوں کی بات، اب کانوں کی بات ہے. ربیہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو اپنی دونوں انگلیاں اپنے کانوں کے سوراخ میں ڈالی، یعنی جب سر کا مسح کر لیا تو پھر دونوں یہ شہادت کی انگلیاں جو تھی وہ کانوں کے سوراخ میں ڈالی. کان اور سر کے لیے ایک ہی دفعہ پانی لینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان سر میں شامل ہے، ناک اور منہ کس میں شامل ہے؟ چہرے میں شامل ہے، اور کان سر میں شامل ہے. ان کا تعلق اس سے. کبھی ہم نے سوچا کہ ہم پورے اوپر والے حصے کو ایک طرح سے صاف کرتے ہیں جب وضو ہوتا ہے، دانت اور ناک اور کان اور آنکھیں اور چہرہ اور بال اور سب. شہادت کی انگلی سے کان کے اندر کا مسح کرنا اور انگوٹھے سے باہر کا. شہادت کی انگلی سے اس سامنے والے حصے میں اس سارے میں کرنا، یہاں سے شروع کر کے یہاں، اور انگوٹھے سے پیچھے والے حصے میں. اس میں اگر اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر لے تو اتنی بڑی بات نہیں. ٹھیک ہے. ایز لانگ ایز آپ کی انگلیاں یہ اندر والے حصے میں جا رہی، یعنی آسانی سے سہولت سے جہاں تک جاتی. اور پھر یہ جتنے بھی بل ہے نا کان کے، یہ ان سب کے اندر بھی. اچھا، کچھ لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کانوں کے اندر میل ان حصوں میں جمی ہوتی کیونکہ کبھی انہوں نے پراپر مسح ہی نہیں کیا ہوتا، بس ایسے کر کے ایسے انگلی پھیر کے باہر سے اس حصے سے. آپ کو ناگوار لگتا ہوگا میں کچھ باتیں کرتی ہوں، لیکن معافی چاہتی ہوں کیونکہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو ان کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ ان چیزوں کی صفائی ضروری ہے. تو بہرحال تو انگلی سے کیا کریں گے آپ؟ دونوں انگلیوں سے اکٹھا ہی کر لیں گے، یہ نہیں کہ ایک دفعہ ایک انگلی سے پھر دائیں ہاتھ کی دوسری، نہیں، دونوں کے ساتھ دونوں انگلیوں سے یہاں سے شروع کر لیں، اس جگہ سے کانٹے پہننے کی جگہ سے شروع کر کے پھیرتے جائیں پھیرتے جائیں پھیرتے جائیں پھیرتے جائیں اور اندر تک لے جا کے پھر یہ انگوٹھا جو ہے اس سے پیچھے کا حصہ کو کر لیں. انگلیوں سے پچھلا حصہ نہیں پھیرنا، انگوٹھے سے پچھلا حصہ اور شہادت کی انگلی سے اندر کے سارے حصے. ہاں، اگر آپ نے ٹاپس پہنے ہوئے اور وہ آپ کی سکن کے ساتھ فکسڈ ہیں تو غسل جنابت نہیں ہوگا اگر وہاں پانی نہیں گیا، یہ یاد رکھیے. نوز پن بھی گھما لیجیے. بگننگ آف دا کینال تک جائیں گے، کینال کے اندر تو جاتی بھی ہو تو نہیں لے جائیں کیونکہ کان کا پردہ نہ متاثر ہو، یعنی سہولت سے جہاں تک آپ کی اس کینال تک جاتی ہے جائے. عمر بن شعیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں اور وہ دادا سے، ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول، وضو کیسے کیا جاتا ہے؟ تو آپ نے برتن میں پانی منگوایا، پھر اپنے ہاتھ دھوئے 3 بار، پھر چہرہ 3 بار، پھر دونوں کلائیاں 3 بار، پھر اپنے سر کا مسا اور اپنی شہادت کی انگلی اپنے کانوں میں ڈالی اور اپنے انگوٹھوں سے اپنے کانوں کے اوپر کا مسا کیا اور شہادت کی انگلیوں سے اپنے کانوں کے اندر کا کیا. شہادت کی انگلیوں سے اپنے کانوں کے یعنی سامنے والے حصے کا اور انگوٹھے سے پچھلے حصے کا. نمبر 8، پاؤں دھونا. وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لو. پہلے دایاں پاؤں دھونا، پھر بایاں پاؤں دھونا. صحیح بخاری میں آتا ہے پھر اپنا دایاں پاؤں 3 بار، اس کے بعد بایاں پاؤں 3 بار دھویا. 3 بار دھونے کا مطلب ہے کہ 3 بار پانی کی دھار ڈالی، یہ نہیں کہ ایک دفعہ دھو کے بریک کرے پھر، ایسا نہیں، یعنی کنٹینیوسلی کریں گے لیکن 3 بار اس میں پانی ایک طرح سے ڈالیں. جس سے اگر آپ ٹیپ کے نیچے ہیں تو 3 دفعہ ہاتھ ملیں گے. پھر پانی کا ایک چلو لیا، اپنے دائیں پاؤں پہ ڈالا یہاں تک کہ اسے دھویا. پھر دوسرا چلو پانی سے لے کر اس سے اپنا بایاں پاؤں دھویا. اس کے بعد کہنے لگے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا. بائیں ہاتھ سے دونوں پاؤں دھونا، بائیں ہاتھ سے دونوں پاؤں دھونا. پھر اپنے دائیں ہاتھ سے اپنے دائیں پاؤں پر 3 مرتبہ پانی بہایا. پھر اپنے بائیں ہاتھ سے مل کے دھویا. جیسے ناک میں پانی ڈالتے ہیں نا دائیں ہاتھ سے اور ناک جھاڑتے ہیں بائیں ہاتھ سے، ایسے ہی پاؤں پہ پانی ڈالتے ہیں دائیں ہاتھ سے اور ملتے ہیں اس کو بائیں ہاتھ سے. اب دیکھیں کہ ہمارے دین میں ایک طہارت کا جو احساس ہے نا وہ بھی برقرار رکھا گیا ہے کہ سارے وہ کام جیسے ناک صاف کرنا ہے، استنجا کرنا ہے، پاؤں دھونا ہے اور اس طرح کے کوئی بھی گندے کام کرنے تو بائیں ہاتھ استعمال، اور کھانے کے لیے، سلام کے لیے اور ہر کام کے لیے دائیں ہاتھ استعمال کیا جائے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کیا ریجیڈیٹی ہے اگر بائیں سے ہی کھا لیں. نہیں، ایک جو سینس آف طہارہ ہے، ایک سینس آف کلینلینس ہے، وہ اس میں جو حسن ہے دائیں اور بائیں کے فرق میں وہ اس میں نہیں ہے. چنگلی سے، چنگلی کا مطلب ہوتا ہے چھوٹی انگلی، چنگلی. مستورد بن شداد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ جب وضو کرتے تو اپنے پاؤں کی انگلیوں کو اپنی چنگلی سے ملتے تھے
یعنی چھوٹی انگلی سے انگلیوں کے بیچ بیچ کے جو جوڑ ہیں ان میں ہاتھ ڈالتے تھے. یعنی انگلیوں کے بیچ والے حصوں میں اگر چنگلی پھیرے تو بہت ریلیکسنگ فیلنگ آتی ہے. ادروائز ہم ٹچ ہی نہیں کرتے, ہاتھ ہی نہیں لگاتے اس ایریا کو خود. امام مالک کو پہلے اس فتویٰ کا نہیں پتا تھا. جب انہیں پتا چلا تو پھر وہ انگلیوں کے درمیان خلال کرنے کا حکم دیتے تھے. اس کو انگلیوں کا خلال کہتے ہیں. انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبذا المتخللون من امتی, میری امت میں خلال کرنے والوں کے لیے واہ واہ, یعنی ان کے لیے شاباش ہے. حبذا کتنا پسندیدہ کام ہے جو انگلیوں کا خلال کرتے ہیں, پسند کیا آپ نے. لیکن اگر کوئی نہیں کر پاتا یا نہیں کرتا تو وضو ہو جاتا ہے. واہ واہ نہیں ہے جی, واہ تو اسی کے لیے جو خلال کرے گا. ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بارے میں کوئی سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا اپنے ہاتھوں اور اپنے پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرو. اپنے ہاتھوں اور پاؤں کی, یعنی ہاتھوں میں بھی ایسے ایک دوسرے کے اندر ڈال لیں. آپ کی مراد تھی کہ اچھی طرح وضو کیا جائے, مل کے وضو کیا جائے, ایڑیاں دھونا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے, انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں ہم سے پیچھے رہ گئے, جو سفر ہم نے آپ کے ساتھ کیا. پھر ہم نے آپ کو پا لیا جبکہ عصر کا وقت ختم ہو رہا تھا. ہم لوگ وضو کرنے لگے, جلدی جلدی پاؤں پہ ہاتھ پھیرنے لگے. آپ نے 2 یا 3 بار بلند آواز سے پکارا, ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے. یعنی اگر آگے آگے پانی پھیر کے چھوڑ دیا اور ایڑیاں سوکھی رہ گئی اور ان کو مل کے نہیں دھویا تو وضو نہیں ہوا. وضو نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوئی. نماز نہیں ہوئی تو دین مکمل نہیں ہوا. دین ناقص ہوا تو اللہ کے سامنے کیا جواب لے کے جائیں گے. اس لیے نماز جو ہے وہ وضو کے بغیر ہوتی نہیں. بلکہ اگر کوئی جان بوجھ کے وضو نہیں کرتا, جان بوجھ کے بغیر کسی عذر, تو آج میں پڑھ رہی تھی کتاب میں کہ وہ ایک طرح سے کفر کا ارتکاب کرتا ہے. قرآن کا حکم ہے, انکار ہے اس کا. یعنی بیماری اور وہ تو الگ بات ہے, لیکن کوئی کہے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, میری نیت صاف ہے. محمد بن زیاد کہتے ہیں میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا جب وہ ہمارے پاس سے گزرتے اور لوگ برتن سے وضو کر رہے ہوتے تو فرماتے لوگوں وضو اچھی طرح کرو کیونکہ ابو القاسم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم خشک ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے. پاؤں دھونے میں مبالغہ. نعیم بن عبداللہ مجمر سے روایت ہے, انہوں نے کہا میں نے ابو ہریرہ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا. انہوں نے اپنا چہرہ دھویا اور اچھی طرح وضو کیا, پھر اپنا دایاں بازو دھویا حتیٰ کہ اوپر بازو کی ابتدا تک پہنچے, پھر بایاں بازو دھویا یہاں تک کہ اوپر بازو کی ابتدا تک پہنچے, پھر اس نے سر کا مسح کیا, پھر اپنا دایاں پاؤں دھویا حتیٰ کہ اوپر پنڈلی کی ابتدا تک پہنچے. ٹھیک ہے, یعنی اوپر تک, گھٹنوں کے نیچے نیچے تک. پھر اپنا بایاں پاؤں دھویا تک کہ اوپر پنڈلی کی ابتدا تک پہنچے. پھر کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا ہے, اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اچھی طرح وضو کرنے کی وجہ سے تم لوگ ہی روشن چہروں اور سفید چمکدار ہاتھ پاؤں والے ہوگے, لہٰذا تم میں سے جو اپنے چہرے اور ہاتھ پاؤں کی روشنی اور سفیدی کو آگے تک بڑھا سکے بڑھا لے. اگر چپل پہنی ہو تو اس کے سمیت پاؤں دھوئے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان ٹھنڈی جگہ ہوتی ہے یا مٹی والی جگہ ہوتی ہے, اس میں پاؤں باہر نہیں نکال سکتا کوئی بھی وجہ, تو پاؤں کے اوپر پانی بہا لینا چپل کے اندر سے ہی, جتنا مل سکے مل لیں اور باقی ایڑیاں وغیرہ مل لیں تو وہ بھی ٹھیک ہے. عبید اللہ بن جریج سے روایت ہے کہ انہوں نے عبداللہ ابن عمر سے کہا اے ابو عبد الرحمن میں نے آپ کو 4 ایسے کام کرتے ہوئے دیکھا جو آپ کے ساتھیوں کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ عبداللہ بن عمر کی کنیت تھی ابو عبد الرحمن. ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں نے آپ کو سبتی جوتے پہنے ہوئے دیکھا. عبداللہ رضی اللہ عنہما نے جواب دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جوتے پہنے ہوئے دیکھا جن پر بال نہیں تھے اور آپ انہی پر وضو کیا کرتے تھے, تو میں بھی انہی کو پہننا پسند کرتا ہوں. یعنی وہ جیسے رسیاں یا ڈوریاں لگی ہوتی ہیں نا جوتوں پر, اس کو شاید کھڑاوا بھی بولتے ہیں دونوں. بہرحال چپل, ایک کینچی چپل ہوتی ہے اور ویسے بھی جیسے عام چپلیں ہوتی ہیں, تو اس میں اگر اوپر بہت کورڈ نہیں ہے, ایک چپل تو ہوتی ہے جیسے پورا پاؤں کورڈ ہو جاتا ہے, آگے فرنٹ کورڈ ہوتی ہے, وہ نہیں جس میں پاؤں نظر آ رہا ہو اور پانی صحیح پہنچ جائے. پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے تو انہوں نے وضو کر کے دکھایا اور جب پاؤں دھونے لگے تو پھر اپنے دونوں ہاتھ برتن میں ڈالے اور پانی کا ایک لپ لے کر اپنے پاؤں پہ ڈالا اور اس میں چپل کا سا جوتا تھا, اپنے پاؤں کو اسی پانی کے ساتھ ملا. پھر دوسرے پاؤں کو بھی ایسے ہی کیا. راوی کہتے ہیں میں نے کہا جوتوں سمیت؟ ابن عباس نے کہا جوتوں سمیت. پھر میں نے کہا جوتے پہنے, میں نے پھر کہا جوتوں سمیت, کہا جوتوں سمیت. یعنی چونکہ وہ ان کو کنفرم تھے, ان کو کانفیڈینس تھا کہ انہوں نے ایسے ہی دیکھا تو انہوں نے کر کے دکھایا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دین میں سہولت بھی ہے, رخصت بھی ہے. اب اس میں ایک مسئلہ رہ جاتا ہے, وہ ہے بزرگ لوگوں کا وضو کرنا. جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں وہ
نیچے بیٹھ کے بھی وضو نہیں کر سکتے، وہ سنک پہ بھی پاؤں نہیں چڑھا سکتے، خاص طور پر اگر گھٹنے ریپلیس ہو گئے ہوں یا ایج بڑی ہو. تو وہ کیا کر سکتے ہیں کہ جیسے واش روم کے اندر ایک چوکی سی رکھ کے پاؤں چوکی پہ رکھ کے جتنا جھک سکتے ہوں اتنا جھک کے پاؤں مل لیں. لیکن کچھ لوگ پھر ایک پاؤں پہ نہیں کھڑے ہو سکتے، یعنی اگر اوپر بھی پاؤں چڑھا تو ایک ٹانگ پہ نہیں کھڑے ہو سکتے، جب نیچے اگر چوکی پر بھی پاؤں اٹھا کے رکھنا ہو تو وہ بھی نہیں رکھ پاتے. تو پھر یہ ہے کہ یا تو کرسی پہ بیٹھ کے، یا پھر یہ ہے کہ کموڈ ہوتا ہے واش روم کے اندر تو اس پہ بیٹھ کے پاؤں کے اوپر پانی بہا کے پاؤں دھو لے، یا پھر یہ کہ کھڑے کھڑے شاور کے ساتھ پانی جسے زوردار دھار ڈالتے ہیں نا جس میں ملنے کا کام بھی بیچ میں ہی ہو جاتا ہے، تو اس سے 3 دفعہ وہ آگے پیچھے اچھی طرح شور کر لیں کہ سارا پانی انگلیوں کے اندر بھی پہنچ گیا ہے اور ایڑیاں بھی خشک نہیں. ایڑیوں کو تھوڑا بہت اگر ہاتھ سے نہیں مل سکتے تو زمین سے، یا اگر فٹ سٹول کے اوپر پاؤں رکھے ہوئے ہیں تو اس پہ تھوڑا سا مل لے. تو کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کرے کیونکہ یہ معذوری ہے، تو معذور کے احکام مختلف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. وضو کے بعد پانی خشک کرنا یعنی تولیہ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک رومال تھا جس سے آپ وضو کے بعد پانی خشک کرتے تھے. نہ کریں تو بہت اچھا ہے، جیسے ہر قطرے کے ساتھ گناہ جڑتے ہیں تو دیر تک جڑتے رہیں گے، اور اگر سردی کا موسم ہے اور برف پڑی ہوئی ہے تو آپ زیادہ دیر گیلے نہیں رہ سکتے، آپ کو فوراً خشک کرنا ہوتا ہے. تو جواز ہے، اجازت ہے، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، آپ خشک کر سکتے ہیں جس کی یہ دلیل ہے. وضو کے بعد انگلیوں میں تشبیک نہ کرنا. تشبیک اس کو کہتے ہیں انگلیاں آپس میں ایک دوسرے کے اندر ڈالنا. وضو کرنے کے بعد یہ نہیں کرنا چاہیے، یعنی اس طرح کا کوئی کھیل، یا بعض لوگ انگلیاں چٹکانے لگتے ہیں کہ کچھ، تو یہ کام وضو کے بعد نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح جمعے کے خطبے میں بھی نہیں کرنا چاہیے، انگلیوں میں انگلیاں نہیں ڈال کے بیٹھنا چاہیے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے وضو کرے تو وہ اپنی انگلیوں کے درمیان تشبیک نہ کرے. استاذہ آج کل بچیاں جو ہے نا وہ حلال نیل پالش کے بیس پہ لگا رہی ہیں کہ یہ اس کی ٹیکنالوجی وہی ہے جو کہ کانٹیکٹ لینس کی ہے، یعنی کہ اس میں اوپن پورز ہیں جس سے بریتھنگ ہوتی ہے نیلز کی. تو یہ مجھے نہیں سمجھ آئی ابھی تک، اور میں انہیں کہتی ہوں میں بلیو نہیں کرتی اس پہ، میں ٹرسٹ نہیں کرتی. دیکھیے اصل حکم جو ہے ناخنوں کا برید کرنا نہیں، اصل حکم سکن کا گیلا کرنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس سے ناخن گیلے ہوتے ہیں، ان کی جو کیسے گیلے ہوتے ہیں؟ اگر ناخنوں کے اوپر ایک لیئر آئی ہوئی ہے، اگر تو کلر ہے جیسے مہندی کا کلر ہے اس میں تو ناخن گیلے ہوتے ہیں کیونکہ وہ لیئر نہیں ہوتی. لیکن اگر وہ رنگ اندر نہیں جذب ہوا ہوا اور اسکن کے اوپر ایک لیئر ٹھہری ہوئی ہے پھر نہیں. اگر پانی تھوڑی دیر تک اس کے اوپر رہے تو اندر چلا جاتا ہے. انہوں نے ایکسپیریمنٹ کر کے دکھایا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ بچیاں وضو میں اتنی دیر تک نہیں رکھتی ہیں. نہیں، آپ دیکھیے ابھی ہم نے پڑھا کہ اگر کوئی حصہ خشک رہ جائے اور اس دوران باقی وضو خشک ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ دوبارہ وضو کرنا ہوگا. اگر کوئی حصہ خشک رہ گیا لیکن ابھی وضو گیلا ہے تو اس جگہ کو گیلا کرنا کافی. تو کچھ دیر تک اگر ہوتا ہے تو آپ سوچیے پھر وہ پتہ نہیں کتنی دیر ہے. تو وضو چونکہ بڑی اہم چیز ہے، اس کے بعد نماز نہیں ہوتی، تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے. ایسے ہر کام سے بچنے کی ضرورت ہے جو اس میں خلل ڈالے. جی اساسا کچھ لوگ پوچھتے ہیں اسپیشلی فیمیلز دیٹ اسپیشلی وین دے آر ٹریولنگ اور وین دے آر ورکنگ پلیس کہ پورا سر کا مسا جو ہے وہ پورا اسکارف ریموو کر کے اور پھر سر کا مسا کریں. تو سم پیپل دے آسک می وی ڈونٹ ہیو انف ٹائم ٹو ڈو آل دیز تھنگس. تو اس کے لیے کس طرح کا اسکارف ایسا پہنے جس میں مسا آسانی سے ہو جائے. دیکھیے جس طرح بھی اسکارف آپ نے پہنا ہو نا تو وہ جو پیچھے سے مسا کرنے والی رخصت ہے نا اس سے فائدہ اٹھائیں. یہاں سے کرتے 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 ہاتھ اوپر پیچھے کو لے جائیں. پچھلی سائڈ تو نہیں بندھی ہوئی ہوتی، یہ سائڈ سے تو یہاں سے کھلا ہی ہوتا ہے نا تو گنجائش نکل آتی ہے. استاذہ اگر اتفاق ہو جائے کہ شرٹ ٹائٹ بازو ہے تو کیا بازو پہنے ہوئے بازو دھو سکتے ہیں؟ یعنی کہ ہم بہت اچھی طرح سے اندر پانی کر لیں لیکن بازو پر دھو سکتے ہیں صرف بازو کے اوپر سے؟ اچھا، یعنی کہ کپڑا نہ ہٹا. جی اگر تو کوئی مجبوری ہے کہ آپ گھر سے باہر ہیں تو اور بات ہے. جی وہی جیسے اب آپ الہدا کر رہے اور ہمیں نہیں پتا کہ یہ بعض کا شرٹ فرسٹ ٹائم پہنتے کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ بازو اوپر نہیں. میرے ساتھ یہ 2 دفعہ ہو چکا ہے تو میں نے پھر اوپر سے سارا بہت اچھی طرح گیلا کیا. اصل تو گیلا کرنا مقصود ہے لیکن مجبوری کے تحت ہی ایسا ہونا چاہیے، عام طور پر نہیں. اور کپڑے بناتے ہوئے بہت احتیاط کریں. ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اس سے ہمارے فرائض کی ادائیگی میں تو کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی. اگر وضو کے بعد تشبیک کر لیا تو کیا پھر سے وضو کرنا پڑے گا اور وضو ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے، لیکن وضو نہیں ٹوٹے گا. اصل میں یہ اس کی حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ جیسے پہلے بھی بات ہوئی تھی نا کہ وضو ٹھیک ہوگا تو نماز میں خشوع ہوگا. وضو کے بعد اگر آپ نے غفلت والے کام کیے، یعنی ادھر ادھر کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کچھ،
تو اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ نماز میں خشوع نہیں آتا اس طرح. اگر لپسٹک لگی ہوئی ہے کوئی حرج نہیں, پانی چلا جاتا ہے اس میں, کیونکہ اس میں تو آئل قسم کی چیز. اور ہم جیسے آپ نے بتایا کہ چھوٹی انگلی سے پاؤں کی انگلیوں کا حلال کرنا ہے, تو وہ 3 ٹائمز کرنا ہے ایک ہی دفعہ. ٹھیک. کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بچیاں کہ وہ اسکارف پہنا ہوتا ہے تو یوں کر کے اندر سے نا کچھ بالوں کو ٹچ کر لیتی ہیں مسا کے اس میں. دیکھیے قرآن میں کیا حکم آ رہا ہے, فامسحوا برؤوسکم, رؤوس میں تو سارا ہے. صحیح. میں اس لیے پوچھ رہی تھی کہ ایک آدھ جگہ کسی لیکچر میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ 3 بال اگر گیلے ہو جائیں تو خیر ہے. دیکھیے بال گیلے کرنا اصل مقصود نہیں, اصل بات ہے سر کا مسا کرنا. تو بال ہے, سر ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں پھر کان بھی ہیں. لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس اسکارف اتارنا مشکل ہے, تو وہ کانوں کا بھی پھر کس طرح کریں گے, پوری طرح پیچھے سے انگوٹھا لے جا کے, مشکل ہے. دوسری چیز یہ کہ یہ بزرگ جیسے یہاں پر پاکستان میں تو ہوتا تھا کہ آپ نے شاور سے یوں کر لیا اور وہ جگہ ہوتی ہے پانی نکلنے کی, یہاں پہ باتھ روموں میں ویسا نہیں ہوتا. تو اگر صرف نہانے کا جو ایریا ہوتا ہے نا, کچھ جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے جیسے بزرگ نہانے کے لیے اوپر جانا پڑتا ہے تو وہ 2-3 دن کے بعد ایک دفعہ چلے جاتے ہیں, لیکن بار بار نہیں. تو وہ نیچے جو واش روم ہے اس میں صرف سنک ہے اور وہ اوپر کر ہی نہیں سکتے. ٹب رکھ لے چھوٹا سا, پلاسٹک کا چھوٹا سا, اور اس کے اندر پاؤں رکھ کے دھو لے. لیکن مطلب یہ نہیں کہ وہ چھوڑ دیں پاؤں. نہیں, کیونکہ قرآن کا حکم ہے, وضو نہیں ہوگا. اس میں یہ کہ مشقت سے بچنے کے لیے فجر کے بعد وہ جرابیں وضو کی حالت میں پہن لیں اور سارا دن پھر مسح کر لیں. ٹھیک. اور یہ جو انگلیوں کا خلال ہے, یہ ہم جب پاکستان میں ہوتے تھے تو وہ جب آپ نے سر کا مسح وغیرہ کر لیا تو پھر یوں کر کے, جی اس طرح یوں بھی کر سکتے ہیں, یوں بھی کر سکتے ہیں. السلام علیکم اساتذہ. وعلیکم السلام. مجھے آپ کی ایک بات بہت اچھی لگی کہ مجھے آج کل نا ہو رہا ہے کہ مجھے اپنے پرانے گناہ یاد آتے ہیں اور پھر میں پریشان ہوتی ہوں. تو مجھے آج اس پر یہ سولوشن ملنا مشکل ہے. آپ کے لیے بہت تھینک فل ہوں کہ جب بھی گناہ یاد ہے اپنے گناہ کو یاد کرے, وضو کرے, نماز پڑھے. جزاکم اللہ خیر. جوڑے میں گول سا ہو جاتا جی, اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا, کلپ وغیرہ ہٹانے کی نہیں ضرورت, الا یہ کہ وہ کچھ ایسی کیپ پہنی ہوئی ہے کلپ کے نام پہ کہ جو بازو کہتا ہوتا ہے نا کہ یعنی نیچے والے بال. دیکھیے یاد رکھیے بالوں پہ مسا نہیں ہے, سر کا مسا ہے. تو جو بال نیچے لٹکے ہوئے ہیں, چاہے وہ آپ نے جوڑے کی رول کر کے یہاں چٹیا سی بنائی ہوئی ہے, یا لمبی چٹیا ہے, یا ویسے نیچے کو ہے لمبے, تو ان پہ مسا نہیں ہوگا, مسا صرف سر کے حصے پر ہوگا. تو مطلب جوڑے کے حصے تک جا کے اس کو بھی گیلا کرنا. جی, اس کے اوپر ہاتھ پھیرو. اور دوسرا, اگر جب ہم جو موضوع کو مسا کرتے ہیں تو ہاتھ مطلب جھاڑ کے ہلکے گیلے سے اوپر کو مسا. اصل مقصد گیلا کرنا نہیں, اصل مقصد ہاتھ پھیرنا ہے. مسح کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ پہ گیلا, ہاتھ پھیرنا. گیلا کرنا نہیں کہ پانی لگانا مقصد نہیں ہے, کیونکہ بعض وقت تو ہم لوگ کرتے ہیں تو پھر گیلے ہو جاتے ہیں وہاں سے, پھر وہ اتنا پانی تو نہیں لگاتے. السلام علیکم. ایروپلین میں پانی بہت کم ہوتا ہے تو 3 بار تو ہم وضو نہیں دھو سکتے, تو ایک ہی بار دھو سکتے ہیں. ایک بار دھو سکتے ہیں, بالکل دھو سکتے. ہاتھ ہے جیسے ایک بار ہاتھ, ایک بار ناک میں. جی ایک دفعہ سب. ڈاکٹر صاحب کبھی کلی کرنے کے بعد وضو کرنے کا احساس ہوتا ہے کہ دانتوں میں کچھ پھنسا ہوا ہے تو وضو ہو جاتا ہے وضو. السلام علیکم استاد. یہ جو سر کا مسح کا فرسٹ طریقہ جو ہے, آگے سر سے لے کے جانا اور پیچھے سے واپس بالوں کو لے کر آنا, ابھی میں اس کی ایک ریسرچ پڑھ رہی تھی کہ جس میں بالوں کو بڑھانے کے لیے کیا کیا جائے, یا اس کی والیوم دینے کے لیے, اور جو کم ہو جاتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں بڑی ڈل لکنگ بال ہیں, تو انہوں نے یہی والی ایگزیکٹلی اس پہ لکھی ہوئی ہے کہ پورا ہاتھ لا کے بالوں کو آگے کی طرف پہلے لے آئے اور پھر پیچھے کی طرف لے جائیے, اور یہ رات کو بھی کریں صبح بھی کریں, تو آپ کے بالوں میں اور آپ کے سر میں جو سرکولیشن آئے گی اس سے آپ کے بال بھی بڑھیں گے اور آپ صحت مند بھی. دیکھیے وضو کا مطلب کیا بتایا میں نے, حسن. وضو کا مطلب ہے حسن, نظافت, رونق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو پیروں کی انگلیوں کا خلال کرتے ہیں تو وہ کون سی, دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے؟ بائیں سے ہی کریں, کیونکہ آپ بائیں ہاتھ سے مل رہے ہیں نا پاؤں کو, تو بائیں سے ہی خلال کر لیں. بائیں سے, ٹھیک ہے. اور اگر جب بال کھلے ہوتے ہیں اور اگر اسے مسح کریں تو گدی تک تو ہاتھ نہیں پہنچتا ہے, تو ہمیشہ بال باندھ کر ہی کرنا چاہیے؟ نہیں, کچھ نہیں ہوتا, وہاں تک اتنے بالوں تک جائیں گے تو گدی اس کے نیچے آ گئی نا. اچھا, وہ آٹومیٹکلی اس میں شامل ہو جائے گی. گدی کو ہاتھ لگانا ضروری نہیں, گدی کی لمٹ بتائی گئی, گدی تک جانا ضروری ہے. اوکے, ہاں جی, ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. بہت سے لوگ نماز کا کورس اس لیے نہیں کر رہے کہ وہ تو بچپن سے پڑھ رہے ہیں, لیکن ہر چیز کے بارے میں ہم نئی چیز جاننا چاہتے ہیں, دیکھنا چاہتے. شک سب سے بڑی بات یہ کہ علم نافع ہوتا ہی وہ ہے جو شک دور کر دے انسان کا, اور انسان کے اندر ایک اطمینان آ جائے اور شرح صدر کے ساتھ کام کرے
اور اس وضو سے بھی سکون اور اس نماز سے بھی سکون انشاءاللہ. جب میں حج پہ جا رہی تھی تو کسی نے سوال پوچھا تھا ہمارے لیڈر سے کہ مزدلفہ کے وقت جب مرد حضرات بھی سامنے ہوتے ہیں تو اس صورت میں ہم مسح کیسے کریں. تو انہوں نے بتایا تھا کہ حدیث بتائی تھی کہ مردوں کے لیے جو ٹربن پہنتے ہیں جن کی کھل نہیں سکتی تو وہ پر مسح کر سکتے ہیں. تو سیویئر حالات میں انہوں نے کہا تھا کہ شاید عورتوں کے لیے بھی اجازت ہے. جی اگر کوئی اور طریقہ نہ ہو تو پھر ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ عام حالات میں نہیں.